آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام نامزد ہو چکا ہے۔ عن قریب نگران وزیر اعظم کا جہاز پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج آپ کو ایک اہم خبر تھی۔ خبر موصول ہوئی ہے لیکن یقین کسی کا نہیں، حالانکہ یہ خبر بہت اہم ہے۔ نگران وزیر اعظم نامزد ہو چکا ہے، جس پر پیپل پارٹی پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں متفقہ طور پر متفق ہیں، اور عن قریب جہاز لینڈ کرنے والا ہے جس میں نگران وزیر اعظم۔ اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے کوئی نگران وزیر اعظم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 7 سمندروں پار کا وزیر اعظم نامزد ہوگا۔ اور یہ جو سیاسی کشمکش اور قومی اسمبلی میں عدالتوں کے خلاف بیان بازی، یہ اس چیز کی شہادت دے رہی ہے کہ نام نگران وزیر اعظم نامزد ہو چکا ہے، ورنہ یہ کبھی ایسی بیان بازی اسمبلی میں نہ دیتے، نہ اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کل 11 اپریل کو ان پہ آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اور جب ایک شخص کو معلوم ہو، ایک وزیر اعظم کو یا وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ کو یا اسمبلی کو، کہ ہمارے سر پر آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے، اور پھر بھی وہ اسمبلی میں عدالت کے خلاف بیان بازی اور قراردادیں پیش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی کیوں کا جواب ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ جو ان کے اجلاس ہو رہے ہیں یہ چیف جسٹس کے خلاف اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن اصل میں یہ اجلاس خفیہ طور پر جو اصل ان کا ایجنڈا تھا ان اجلاسوں میں، ان کا نگران وزیر اعظم نامزد کرنا تھا، اور اس کے بعد کابینہ پر مشاورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ 2023 میں کوئی الیکشن نظر نہیں آتے، جون میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ عین موقع پر اسمبلی توڑ دی جائے گی، قومی اسمبلی توڑ دی جائے گی، یا شہباز شریف خود استعفیٰ دے کر اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو اس لیے نہ تو مئی میں الیکشن نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی جون میں موجودہ حکومت بجٹ پیش کر سکے گی۔ 2023 اور 24 کے مالی سال کا بجٹ بھی پیش نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ بجٹ پیش کریں گے تو ظاہر ہے کہ الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے ہیڈ میں بہت کچھ دینا پڑے گا، جس سے کئی گنا زیادہ رقم چیف الیکشن کمشنر کو مل جائے گی، اور کسی قسم کی یہ مجبوری وہ سپریم کورٹ میں نہیں پیش کر سکیں گے کہ جناب ہمارے پاس رقم خرچی کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو 2023-24 کا مالی سال کا بجٹ پیش ہوگا، اور نہ ہی مئی اور جون میں الیکشن ہوں گے۔ اور خبر دے دوں کہ مئی 2023 میں اب پھر سڑکوں پر ہوگی، اور پاکستان میں پھر سیاسی بحران اور ہر قسم کی افراتفری، اور ہر کوئی اپنی مرضی سے قانون تعمیل بنے گا، وزیر بھی بن جائے گا، وزیر اعظم بھی بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا ہوگا، جس مرضی سے وہ کام کرتا رہے گا، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور 2026 تک کوئی قومی اسمبلی میں فل پاور سے کوئی جماعت کو آنے نہیں دے گا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور چیئرمین بھی جانتے ہیں کہ فل پاور اگر قومی اسمبلی میں ان کو مل گئی تو بعض لوگوں کا نقصان ہوگا، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کیونکہ ان کے پاس آپ بھی جانتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، نہ ہمارا کام ہے، ہم ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ 2025 الیکشن ہوں بھی
تو کوئی سیاسی جماعت فل پاور سے نہیں آئے گی. اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ مئی 2023 میں مہنگائی آسمانوں پر پہنچ جائے گی. بجلی کے ریٹ بڑھیں گے, ڈیزل تیل کے ریٹ بڑھیں گے, اور IMF کی قسط کرنے کی قسط 2023 میں ملتی نظر نہیں آ رہی. یہ روزانہ کے تجزیے اور قومی اسمبلی میں موجود. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے نگران وزیر نامزد ہو چکا ہے؟ بھئی نامزد نہیں ہو چکا تو آپ دیکھ کہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے, اور جو لوگ اس قرارداد پر تقریریں کر رہے تھے وہ سب اور سب عدالتوں کے خلاف تھے. عدالتوں کے خلاف انہوں نے تقریریں کی, اس قرارداد کی تائید کی, لیکن دستخط نہ کی. انہیں تو حق پہنچا تھا نا کہ جنہوں نے تقریریں کی وہ اس لیے نہیں کی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ قرارداد جس پر ہم بول رہے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلی فرصت میں سپریم کورٹ اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گی. جس طرح صدر پاکستان نے جو ہی یہ قرارداد صدر پاکستان کے پاس پہنچی تو 2-3 دن کے بعد صدر پاکستان نے فوری طور پر نظر ثانی کے لیے اور مزید جو ہے تو نکات پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا. تو اس لیے میرے دوستو, پاکستان اللہ نہ کرے اگر مئی میں الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. مودی صاحب کا دور پھر کبھی مجلس شورا ہوگی, کبھی ڈکٹیٹرشپ ہوگی, کبھی صدر پاکستان ہوگی, فارمی اسٹاف بھی ایک ہی ہوگا. اس لیے خدا کے لیے تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور نگران وزیر اعظم کا راستہ روکنا چاہیے, اور ہمیشہ کے لیے جو آئین میں جو گڑبڑ مچائی جا رہی ہے آئندہ کے لیے بھی اس کا تحفظ کرنا چاہیے. کیونکہ 2025-26 کا سال آئین کا سال ہوگا, اس میں آئینی ترمیم ہوگی, بہت بڑی آئینی ترمیمی ہوں گے, اور قانون میں بھی ترمیم ہوگا. کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جو خفیہ بیٹھ کر کریں گے. اب تو ان کے بند کمروں سے بھی خبر باہر آ جاتی ہے. یہ ابھی کمرے سے باہر نہیں نکلتے لیکن خبر پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے. یہ کمرے کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی خبر پہلے پہنچ جاتی ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے, جبکہ یہ بولتے بعد میں ہے, فیصلہ بعد میں کرتے ہیں, لیکن خبر پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو, تمام سیاسی پارٹیوں سے خاص طور پر عمران خان سے گزارش ہے, عمران خان کچھ لچک دکھاؤ اور اس پاکستان کو بچاؤ اور آئین حکمرانی قائم کراؤ. وعلیکم السلام.